السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صرف ایک پیگ لیکن ہیں اخیر المومنین، اور جیل کے اندر شروع ہو گئی ہے 9 مئی کے مقدمات کی تفتیش۔ اور کیا عمران خان رہا ہو سکیں گے؟ ہنوز دلی دور است۔ یہ تمام معاملات ہیں جن پر اس پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ تو پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں جناب ایک ایسی خبر سے جس سے تقریباً ساری پاکستانیوں کا واسطہ پڑتا ہے، اور وہ خبر ہے ہفتہ وار چھٹی کی۔ صوبوں کے اندر تو ہفتے کے دن کی چھٹی پہلے بھی ختم ہو چکی ہے، لیکن جو وفاقی ادارے ہیں ان میں سے بیشتر اداروں میں ہفتے کے دن سرکاری تعطیل ہوتی ہے۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ جی وفاقی حکومت جو ہے وہ ہفتے کے دن کی چھٹی ختم کرنے پر غور کر رہی ہے، اور اس حوالے سے جو کیبنٹ ڈویژن ہے اس نے تمام وفاقی وزارتوں سے اس بات پر رائے مانگ لی ہے کہ آیا کہ ہفتے کی چھٹی ختم کی جائے یا نہ کی جائے۔ اور جب یہ رائے مل جائے گی تو اس رائے کے آنے کے بعد اگر وہ رائے یہ ہوتی ہے کہ جی ہفتے کے دن چھٹی ختم ہونی چاہیے تو پھر وفاقی کابینہ سے منظوری لی جائے گی، اور یہ معلوم ہوا ہے کہ چھٹی پر غور کرنے کے لیے وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہوگا وہ عید کے بعد ہوگا۔ تو عید سے پہلے تمام وزارتیں اور تمام ڈویژنز اس حوالے سے اپنی رائے سے وفاقی حکومت کو آگاہ کر دیں گے۔ دوسری خبر جو ہے وہ ایک اچھی خبر ہے۔ اچھی خبر اس لیے ہے کہ اس کا تعلق پاکستان کی معیشت کے ساتھ ہے۔ جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں میاں محمد شہباز شریف، وہ اس وقت چین کے سرکاری دورے پر ہیں، اور جو پہلی خبر ہے وہی بہت اچھی آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان اور چین کے مابین 17 ارب ڈالر کی ایک ڈیل فائنل ہو گئی ہے، اور یہ ڈیل جو ہے وہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی صورت میں ہوگی۔ اس سچویشن میں کہ جب پاکستان جس طرح کے حالات سے گزر رہا ہے، اس کے اندر 17 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری بلا شبہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ عرب ممالک سے سرمایہ کاری کے معاملات ہوئے، تو اس سے جب کچھ ایسی خبریں آئیں تو پاکستان کی جو مارکیٹ ہے اس کے اوپر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوئے۔ ابھی جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف چائنا میں موجود ہیں، سی پیک فیز 2 پر بھی بات ہوگی اور سی پیک کی سیکیورٹی پر بھی بات ہوگی۔ تو یہ تمام معاملات اس وقت چل رہے ہیں اور معاملات آگے جا رہے ہیں۔ رہی پنجاب حکومت کی بات، تو اس وقت پاکستان کے اندر جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ اس وقت انتہائی فائری قسم کی سپیچز کر رہے ہیں، اور سب جو ہیں وہ کیسے کہتے ہیں اپنے ڈنڈے نکال کے کھڑے ہوئے ہیں، بس مارنے کو تیار ہیں۔ لیکن صرف ایک شخصیت ہے جو سیاسی معاملات میں الجھنے کے بجائے صرف اور صرف کام کری، اور وہ شخصیت ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے پہلے 100 دن کے اندر جو ٹارگٹس اچیو کیے ہیں وہ تو سچی بات ہے کہ میری یا کسی بھی شخص کی توقعات سے بہت زیادہ ہیں۔ ان کا کوئی فوکس نہیں ہے کسی سیاست کے اوپر، ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی ان کے بارے میں کیا بیان دے رہا ہے کیا نہیں دے رہا، اور نہ ہی وہ کوئی سیاسی بیان بازی میں حصہ لے رہی ہیں۔ وہ مسلسل کام کری جا رہی ہیں، اور مجھے بڑی سن کے ایک حیرت انگیز قسم کی خوشی ہوئی کہ جب سے مریم نواز شریف کی حکومت آئی ہے تو پنجاب کے اندر 3 ارب روپے سے زیادہ کی کینسر کی ادویات جو کینسر کے مریضوں کو مفت فراہم کی جا چکی ہیں۔ اور اتنے کام ہیں کہ اگر میں آپ کو گنوانے شروع کروں کہ 100 دن کے اندر جو انہوں نے ممکن بنائے ہیں تو شاید اس جیسے کئی ولاگ کم ہوں گے۔ مریم نواز شریف کو ہم ان کے کام پہ لگا رہنے دیتے ہیں اور خود ہم اپنے آگے بڑھتے ہیں جناب۔ اگلی خبر جو ہے وہ بھارت سے ہے۔ بھارت کے اندر ایک بڑا جھٹکا لگا ہے بی جے پی کو۔ انہوں نے بڑے نعرے لگائے تھے مودی صاحب نے، اب کی بار 400 پار۔ وہ 400 پار تو کیا، اس سے بہت پہلے ہی ان کی جو ہے وہ کشتی جو ہے وہ ڈبکیاں کھانا شروع ہو گئی ہے، اور کچھ ایسی صورتحال بنی ہے کہ جو اجودھیا ہے جہاں پر انہوں نے بابری مسجد کو مسمار کر کے اس کو شہید کر کے وہاں پر رام مندر تعمیر کیا تھا، اس اجودھیا کے حلقے سے بھی جو بی جے پی ہے اس کو بدترین شکست کا سامنا ہوا ہے۔ اس سے جو ہے وہ ایک دو چیزیں بڑی ظاہر ہو رہی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ جو پاپولسٹ اور فاشسٹ لیڈرز ہیں ان کی سیاست کو اب دنیا بھر میں زوال آ رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ بھارت کے اندر مودی صاحب کو دیکھ لیں، آپ امریکہ کے اندر وہ جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کو دیکھ لیں، خود پاکستان کے اندر عمران خان کو دیکھ لیں، جتنے بھی پاپولسٹ اور فاشسٹ قسم کے لیڈرز ہیں
یہ سارے اب آہستہ آہستہ زوال کی طرف جانا شروع ہو. یہ دنیا کا ایک بہت بڑا ٹرن ہے جو کہ دنیا بھر میں دیکھنے میں کو آ رہا ہے. اب آپ یہ بات کہیں گے کہ میں نے عمران خان کو پاپولسٹ اور فاشسٹ کیوں کہا. یہ جو کیس ہے نا مخصوص نشستوں والا، یہ صرف عمران خان کی فاشسٹ سوچ کا نتیجہ ہے. جب وہ پرائم منسٹر تھے کہتا رہا الیکشن کمیشن لیٹر پہ لیٹر لکھتا رہا کہ آپ اپنے پارٹی کے انٹرنل الیکشن کروائیں، انہوں نے نہیں کروائے. اور جب الیکشن سے پہلے انہوں نے ایک نقلی سے الیکشن کروائے، وہ جو پشاور کے کھیت میں جو چند کرسیاں بچھا کے کیے گئے. تو آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ کول آف فیل میں کتنا بڑا تضاد ہے. وہ اپنے ہی پارٹی کے 8 لاکھ ممبرز کو یہ بھی بتانے کو تیار نہیں ہے کہ پارٹی الیکشن کب ہونے ہیں، نہ وہ کاغذات نامزدگی لے سکتے ہیں، نہ ان کو یہ پتہ کہ کب پولنگ ہونی ہے، کہاں ہونی ہے. اور جبکہ اس کے برعکس وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو عام انتخابات میں وہاں پر ان کو جو وہ سب کچھ دیے جائے جو وہ اپنے انٹرنل پارٹی کے الیکشن میں اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو دینے کے لیے تیار نہیں. تو میں فاشسٹ سوچ کے حوالے سے یہ بات کر رہا تھا. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. آتے ہیں فیصل واڈا کی طرف سے. فیصل واڈا جو ہیں وہ کوئی میری اتنی پسندیدہ شخصیت نہیں ہے. ان کے جو طریقہ کار جب وہ پی ٹی آئی میں تھے تب بھی اور اس کے بعد اب بھی مجھے ان کی بہت ساری چیزوں سے اختلاف ہے. لیکن بہرحال نہ ہی تو کسی شخص میں تمام کی تمام صرف خامیاں ہی ہوتی ہیں اور نہ ہی کسی شخص میں تمام کی تمام صرف خوبیاں ہی ہوتی ہیں. ہر شخص خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہوتا ہے. کسی میں کوئی چیز زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کوئی چیز زیادہ ہوتی ہے. لیکن بہرحال فیصل واڈا کے بارے میں جب یہ بات کی گئی کہ وہ جو ہیں وہ پراکسی ہیں تو جج صاحب کی طرف سے کی گئی، غالباً کورٹس کے ریمارکس تھے، تو فیصل واڈا صاحب تو پھٹ پڑے. انہوں نے پھر کی پریس کانفرنس اور ایسی کی تیسی کر دی اور انہوں نے جو ہے وہ بڑے سوالات اٹھائے کہ جناب یہ توہین، یہ صرف ہمارے لیے رہ گئے پاپولسٹ. مجھے اگر پاپولسٹ کہا ہے تو میں تو جواب لوں گا. خیر اس کے بعد جب ایک مقدمے کی سماعت تھی تو اس سماعت کے بیچ میں جو جسٹس اطہر من اللہ ہیں انہوں نے اس چیز کا بڑا برا منایا فیصل واڈا کی اس پریس کانفرنس کا جو انہوں نے نیشنل پریس کلب میں کی تھی. اور اس کے بعد ایک توہین عدالت کا نوٹس ان کو جاری ہوا جو اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جو بینچ ہے وہ سنے گا. اور فیصل واڈا کی طرح مصطفیٰ کمال نے بھی ایک ایسی پریس کانفرنس کی تھی. مصطفیٰ کمال کو بھی نوٹس جاری ہوا تھا، لیکن مصطفیٰ کمال کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے جیسا کہ ہوتا ہے عموماً کہ ان کو نوٹس ملا ہے توہین عدالت کا جواب دینے کا کہا گیا تو انہوں نے وہی جواب دیا جو عموماً 99.9% لوگ توہین عدالت کے کیسز میں جمع کروا دیتے ہیں کہ جی میری کوئی ایسی انٹینشن توہین کی نہیں تھی اور میں جو ہے وہ اس پر غیر مشروط معافی مانگتا ہوں اور اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں. آگے پھر عدالت کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ معافی قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی. لیکن فیصل واڈا صاحب نے ایسا نہیں کیا. جی فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ یہ کہا جائے کہ وہ ڈٹ گئے ہیں تو بالکل بے جان ہی ہوگا. وہ ڈٹ گئے ہیں اور انہوں نے 18 صفحات پر مشتمل ایک جواب جو ہے وہ سپریم کورٹ میں داخل کیا ہے. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو جواب ہے ان کے جو وکیل صاحب ہیں، مجھے نہیں پتہ وہ کون سے ان کے وکیل ہیں جنہوں نے یہ ڈرافٹ کیا ہے، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ بڑا ذہانت کے ساتھ وہ جواب ڈرافٹ کیا گیا ہے، جس پر انہوں نے کچھ سوالات بھی اٹھائے ہیں. اس جواب کے اندر انہوں نے کہا جی میں نے کسی جج کا نام نہیں لیا اور میرے خلاف شکایت کنندہ کوئی نہیں ہے توہین عدالت کے حوالے سے. ہوتا نا کہ فلاں عدالت کی توہین کی تو جناب کمپلیننٹ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتایا جائے کہ میرے خلاف شکایت کنندہ کون ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں نے بات کی ہے عدلیہ کے اندر اصلاحات کی. تو عدلیہ کی اصلاحات کی بات تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سینئر موسٹ جج جو ہیں منصور علی شاہ وہ بھی کرتے رہے ہیں. اور انہوں نے کہا جی میں تو پھر عوامی نمائندہ ہوں، سینیٹر ہوں، میں بات کر سکتا ہوں، مجھ پہ یہ ثابت کیا جائے کہ میں کسی کی پراکسی ہوں. اور انہوں نے پھر کچھ مثالیں دیں. مولانا فضل الرحمان کی مثال دی. انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے یہاں سپریم کورٹ کے باہر آ کر دھرنا دیا اور کہا کہ 4-5 ججز کی قربانی انہوں نے مانگی، لیکن ان کو تو توہین عدالت کا نوٹس نہیں دیا گیا. پھر انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے اندر کالی بھیڑیں ہیں، انہیں بھی توہین عدالت کا نوٹس نہیں دیا گیا. پھر اس جواب کے اندر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے رؤوف حسن کی بات کی کہ انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کو ٹاؤٹ کہا تو انہیں تو کوئی توہین عدالت کا نوٹس نہیں دیا گیا. تو اب یہ جواب تو انہوں نے داخل کرا دیا جس سے یہ اس میں بالکل انہوں نے اس جواب کے اندر کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا کہ وہ غیر مشروط طور پہ معافی مانگتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب وہ پیش ہوں گے تو پھر ان کے اس جواب کے اندر سے ان کی کوئی بچت کی گنجائش نکلے گی یا نہیں نکلے گی. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
ماضی میں بہت سارے لوگوں کو معافیاں دی گئیں، لیکن کچھ کو سزائیں بھی دی گئیں. اب جن کو سزائیں ملی وہ سب کو یاد ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. مثلاً تا برخاست عدالت سزا ہوئی تھی یوسف زئی گیلانی کو اس وقت جب وہ وزیر اعظم تھے، لیکن وہ تا برخاست عدالت سزا ہونے کے بعد وہ نااہل ہو گئے عوامی عہدے کے لیے، تو ان کو وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونے پڑے. اسی طرح جو دانیال عزیز جو تھے مسلم لیگ نون کے اس وقت، اور جو سینیٹر تھے نہال ہاشمی اور طلال چودھری جو کہ اب سینیٹر ہیں، انہوں نے جب بات کی تھی ثاقب نثار کے دور میں تو ان تینوں کو 1 مہینہ قید کی سزا ہوئی تھی، لیکن وہ صرف 1 مہینہ قید نہیں تھی، اس کے بعد وہ 5 سال کے لیے نااہل بھی ہوئے تھے. تو فیصل واڈا صاحب جو ہیں اس وقت بڑے ایک رسک پر کھڑے ہوئے ہیں، اور رسک انہوں نے اب لے لیا ہے. جواب میں بھی انہوں نے معافی نہیں مانگی ہے. دیکھتے ہیں کہ اب عدالت ان کے ساتھ کیا ٹریٹ کرتی ہے. اچھا جی، اس خبر کی طرف آتے ہیں جو ہم نے عرض کی جیل کے اندر تفتیش کے حوالے سے. ایک تو عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ وہ رہا ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ جو عام طور پہ دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں، ان کی پارٹی کے جو رہنما ہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جی اب تو بس عدت والا کیس رہ گیا ہے، تو اس کے بعد عمران خان صاحب رہا ہوں گے. لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہیں، کیونکہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کی رہائی کا فی الحال دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ہنوز دلی دور است. جب سرکاریں جو ہوتی ہیں نا کسی کو جیل میں رکھنا چاہتی ہیں تو پھر مقدموں سے بری ہونا شاید کوئی میٹر نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے کہ عدالت کوئی حکم دیتی ہے تو ماننے سے انکار ہو جاتا ہے، وہ اس پر پورا عمل ہوتا ہے. لیکن ایک طرف یہ معاملہ ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیس آگے چلا گیا عدت والا. تو اس کی اگرچہ کہ بشرا بی بی نے ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی، اب وہ ارلی ہیئرنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اور اس کے بعد کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ بات کی بات ہے. لیکن ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ توشہ خانہ کے حوالے سے ایک اور کیس تیار ہے نیب کا، کسی بھی وقت وہ فائل ہو جائے گا، اور جب وہ فائل ہوگا تو اسی وقت عمران خان صاحب کی گرفتاری اس کیس میں بھی ڈالی جا سکتی ہے. پھر اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے خلاف ملک بھر کے مختلف علاقوں میں 9 مئی کے حوالے سے بہت سارے کیسز درج ہیں، اور بہت سارے شہروں میں جہاں پر جو سرکاری املاک پر حملے ہوئے تھے، ہمارے جو ادارے ہیں ان کی عمارات پر حملے ہوئے تھے، گراؤ جلا ہوا تھا، تو ان تمام جگہوں پہ مقدمات درج ہیں. تو کسی بھی مقدمے میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے. اگر لاہور کے مقدمے میں ڈالی جا سکتی ہے تو پنڈی کے مقدمے میں ڈالی جا سکتی ہے، پشاور کے مقدمے میں ڈالی جا سکتی ہے، میاں والی کے مقدمے میں ڈالی جا سکتی ہے. تو مقدموں کو تو ایک انبار ہے. لیکن اگر ایک لمحے کو ہم یہ سوچیں نا کہ جی کوئی مقدمہ نہیں ہے اور پھر بھی عمران خان صاحب آپ کو رہا کرنا مجبوری ہے، تو جی بالکل ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ پھر حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے، ذیلی انتظامیہ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کی نظر بندی کے احکامات وہ جاری کر سکتی ہے، اور اس نظر بندی کی مدت کے دوران ہی نیا مقدمہ آ جاتا ہے. کہ نظر بندی کو عدالت ختم بھی کر دیتی ہے تو نیا مقدمہ آ جاتا ہے. لیکن عمران خان صاحب نے جہاں پر یہ معاملہ پھنسایا ہوا ہے وہاں پر جو ہے وہ ابھی فی الحال ان کی گرفتاری کا مستقبل قریب میں کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ ہنوز دلی دور است. تو بات کرتے ہیں ان کے ساتھی شاہ محمود قریشی کی. تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بھی سائفر کے کیس کے تو ملزم تھے، لیکن سائفر کیس کے فیصلے سے پہلے شاہ محمود قریشی کی 9 مئی کے مقدمات میں گرفتاری ڈالی گئی. اور کن مقدمات میں گرفتاری ڈالی گئی؟ جو لاہور کے مقدمات تھے. تو لاہور کے جو مقدمات ہیں اس حوالے سے لاہور سے پولیس کی جو اس کو کچھ لوگ جے آئی ٹی کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتہ وہ جے آئی ٹی ہے یا صرف پولیس کی ٹیم ہے، لیکن ایک 7 رکنی ٹیم ہے، وہ کل پہنچی سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی، اور انہوں نے شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے مقدمات میں جو لاہور میں درج ہیں ان کے اندر شامل تفتیش کیا، ان سے سوال و جواب ہوئے. اس سے پہلے بھی انہی مقدمات کے حوالے سے ان سے 25 مئی کو بھی تفتیش کی جا چکی ہے. اور شاہ محمود قریشی اس وقت 9 مئی کے ان مقدمات پر عدالت سے جسمانی ریمانڈ پر ہیں. جسمانی ریمانڈ میں یہ ہوتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ تفتیش کرتی ہے، وہ پولیس کسٹڈی کنسیڈر ہوتی ہے. تو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی گزشتہ روز جو ٹیم آئی تھی وہ 7 رکنی ٹیم تھی، اور اس کی سربراہی ایک عثمان صاحب جو تھے کوئی ایس پی پولیس کے، وہ اس کی سربراہی کر رہے تھے. اور میں نے بتایا جیسے کہ آپ کو دوسری بار وہ ٹیم جیل میں آئی تھی، اور 2.25 گھنٹے شاہ محمود قریشی صاحب سے سوالات کیے گئے، سوال و جواب کا سیشن رہا، تفتیش کی گئی. اور یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ زیادہ تر سوالات جو تھے ان سے وہ پوچھے گئے جو 25 مئی کو ان سے تفتیش ہوئی تھی. انہوں نے جو سوالات کے جوابات دیے تھے، جو گزشتہ روز سوالات کیے گئے ہیں، یہ پچھلے سوالات کے جوابات کا تسلسل ہے. یعنی کہ شاہ محمود قریشی نے جو جوابات پچھلی بار دیے تھے، ان جوابات کے بیچ میں سے جو مزید سوال نکلے ہیں
ان سوالات کو لے کر کے تفتیشی ٹیم راولپنڈی آئی تھی. تو اب وہ ٹیم واپس لاہور جا چکی ہے اور اب اس معاملے میں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی, کیونکہ ان تمام مقدمات میں ان کی ضمانت ہوگی تو تبھی وہ رہا ہوں گے. تو یہ جناب معاملہ ہے. اور پھر ایک اور معاملہ جناب وہ اخیر المومنین والا اخیر المومنین والا معاملہ ایسے کہ مجھے ہمیشہ سے نا ایک بڑا ایک اختلاف رہا پاکستان تحریک انصاف سے کی قیادت سے کہ بھائی آپ کو آپ کا لیڈر پسند ہے تو بسم اللہ 100 مرتبہ پسند ہو, لیکن یار سیاستدان کو سیاستدان رہنے دیں, اس کو مذہبی پیشوا مت بنائیں, ٹھیک ہے. اور نہ ہی عمران خان کوئی مذہبی پیشوا ہے, اگرچہ کہ وہ پوز کرتے ہیں, وہ اسلامک ٹچ والی تو آپ کو پتہ نا تقریر کرتے ہیں تو قاسم سوری نے کہا تھا ذرا اسلامک ٹچ دیں, تو اسلام کا کہتے ہیں نا سیاست میں اسلام کا استعمال یا دین کا استعمال بڑی غلط چیز ہے. اس ملک کے اندر سیاست کے اندر دین کا سب سے زیادہ استعمال کیا ہے تو عمران خان نے کیا ہے. اب وہ کہتے ہیں میں نیو ریاست مدینہ بنانے چلا ہوں, لیکن ان کا اپنا ایک کلوز تعلق والا ساتھی ان کے پول کھولتا پھر رہا, وہ کر ان کی حمایت رہا. وہ ہم دیکھتے تھے نا اسٹیج ڈرامے کو بندہ کوئی بیوقوف سے ہوتا ہے تو وہ کسی بندے کی بار بار اس کی صفائیاں دے رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یار تیری صفائیاں کو بہتر سی میں اندر ہی چنگا, تو وہ یعنی کہ تمہاری صفائیاں دینے سے بہتر ہے کہ میں جیل میں ہی رہوں. تو وہ پوزیشن ہی ہے جناب. ایک اداکار ہیں ان کا نام ہے بہروز سبزواری. بہروز سبزواری کو جو زیادہ شہرت ملی تھی وہ ہمارے لڑکپن کے زمانے میں ایک ٹی وی سیریل چلی تھی تنہائیاں, اس میں ان کا ایک رول تھا اس میں کباچا کا, مسٹر کباچا, اور اس رول سے ان کو بڑی شہرت ملی تھی. بڑا اس میں یہ شرمیلے سے اور بیوقوف سے نوجوان دکھائے گئے تھے, اصلی زندگی میں وہ بڑے سمجھدار ہیں. اچھا وہ جو ہیں ان کا ایک پوڈ کاسٹ آیا ہے. اب یہ میں نے آپ کو بتایا غالباً کافی دفعہ میں یہ ذکر کر چکا ہوں, جو لوگ ہمارے پروگرام ریگولر دیکھتے ہیں, کہ جب پروجیکٹ عمران خان لانچ ہوا تھا نا جی, تو وہ ایسے طریقے سے لانچ کیا تھا کہ عام آدمی اس کو سوچ ہی نہیں سکتا. اس میں ہر شعبہ زندگی سے لوگوں کو انسٹال کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے اندر عمران خان کی حمایت میں. اداکاروں کو انسٹال کیا گیا, ٹی وی ایکٹریسز کو اور ایکٹرز کو انسٹال کیا گیا, اداکاروں کو انسٹال کیا گیا, علماء کو انسٹال کیا گیا. ہر شعبہ زندگی سے لوگوں کو لا کر اس میں بٹھایا گیا. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کوئی اور شخص اگر کسی سیاسی جماعت کا بندہ کوئی ایسی ذرا سی اس کی زبان کہیں سلپ ہو جائے مذہبی معاملات میں تو فتوے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. عمران خان اور اس کے پیروکاروں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا. پورے پاکستان سے کسی مولوی نے چوں بھی کیا, آج تک کسی نے نہیں کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی دین شین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, وہ بس ہر کو بندہ اپنے مفاد پہ چل رہا ہے یہاں پہ. خیر وہ ایک الگ فیکٹر ہے. لیکن وہ جو بہروز سبزواری ہیں وہ ویڈیو اس پروگرام کے اینڈ میں ہم لگا دیں گے. انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں جو ہے وہ کچھ فقرے کہے ہیں, وہ پہلے ذرا فقرے سن لیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ قیدی نمبر 804 جو ہے نا یہ جیتے گا, اور میں نے 24 سال اس کے ساتھ گزارے ہیں شوکت خانم میں. الزام لگاتے ہیں کہ کوکین پیتا ہے, اس کے ساتھ کئی دفعہ شراب پی ہے, لیکن ایک ڈرنک سے زیادہ کبھی نہیں پی خان صاحب نے, اور جھوٹ بولتے ہیں یہ صاحب اس کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بات کہی ہے جناب اپنا بہروز سبزواری صاحب المعروف قطب الدین کباچا صاحب نے. اب ہم تو بھائی کیا کہ اب ایک بندہ جب اوپن کہہ رہا ہے, اسکرین پر آ کر کہہ رہا ہے کہ جناب وہ خان صاحب ایک پیگ پیتے ہیں, اور میں 24 سال عمران خان صاحب کے ساتھ رہا ہوں شوکت خانہ میں. پتہ نہیں شوکت خانہ میں بہروز سبزواری صاحب کیا کرتے رہے, نہ تو یہ ڈاکٹر ہیں نہ یہ مریض ہیں تو نہ یہ شوکت خانم کے اسٹاف ممبر ہیں, تو پھر وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ تو بھائی یاری دوستی ہو سکتی ہے. تو یہ اب اس چیز کی تصدیق کریں کہ خان صاحب شراب تو پیتے ہیں. اب وہ جب یہ تصدیق ہو گئی شراب پیتے ہیں تو پھر وہ ایک پیگ پیتے ہیں یا 100 پیگ پیتے ہیں, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اچھا جی جو عمران خان صاحب کے فالوورز ہیں ان کے ہر اس قسم کی چیز سامنے آنے پہ کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے. بھائی ذاتی معاملہ پبلک لیڈرز کا نہیں ہوا کرتا, عام آدمی کا ہوتا ہے. لیکن آپ بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کے, اور لوگوں نے عمران خان صاحب کو اخیر المومنین, امیر المومنین نہیں, اخیر المومنین, جس کے آگے کوئی مومن ہوتا ہی نہیں ہے, وہ بنا کے رکھا ہوا ہے. مرشد کہا جاتا ہے. وہ جناب وہ اللہ معاف کرے کیا کہ لوگ باتیں کرتے ہیں جی وہ عمرے پہ جانے سے بہتر ہے, تو حج پہ جانے سے بہتر ہے, تو شب قدر سے بہتر ہے. اللہ معاف کرے میں وہ باتیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرا مقصد کسی کے خلاف مذہبی نفرت پھیلانا نہیں ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی بندے کو بندہ رہنے دو. عمران خان صاحب اگر شراب پیتے ہیں, اگر ان کا یہ ذاتی معاملہ ہے, اگر ان کی ایک بیٹی ہے وہ جو لیگل نہیں, وہ شرعن جائز نہیں ہے, تو ان کا ذاتی معاملہ ہے, تو بھائی کم از کم اس کو مرشد تو نہ بناؤ.
اس کو پھر لبرلی رہنے دو. اب یہ تو کوئی بات ہوئی جہاں پہ خان صاحب پکڑ جائیں کسی شراب میں، زنا میں، جوئے بازی میں، اس قسم کی چیزیں سامنے آ جائیں تو وہ تو پلے بوائے ہے، اس نے تو اپنا کبھی چھپائی کچھ نہیں. تو کیا سر عام اعلان کر کے گناہ کرنے سے بندے کا گناہ ختم ہو جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. لیکن گزارش یہ ہے کہ بھائی مذہب کا پردہ مت لیں. اگر عمران خان صاحب پیتے ہیں تو شوق سے پئیں. ہم بالکل بھی نہیں کہتے کہ وہ پئیں یا نہ پئیں، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ان کا ذاتی مسئلہ ہے. لیکن اگر ذاتی مسئلہ ہے پھر لیڈری نہ کریں. اگر لیڈری کرنی ہے تو پھر سیاست کے اندر دین کا ٹچ نہ دیں. اور اگر دین کا ٹچ دینا ہے تو پھر یہ باتیں تو نہیں چلیں گی بھائی صاحب. تو یہ کچھ گزارشات تھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اس پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ کوکین لیتا ہے، ان کے ساتھ کئی دفعہ شراب پی ہے. ایک ڈرنک سے زیادہ کبھی نہیں پی خان صاحب نے. جھوٹ بولتے ہیں یہ سب، اس کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں.